آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خیر اور شر، یعنی گڈ اینڈ ایولس۔ لیکن اس موضوع کے انتخاب سے پہلے اس کا کانٹیکسٹ بتا دوں، یعنی آج یہ خیر اور شر کا موضوع کیوں منتخب کیا گیا۔ ابھی ایک دو ہفتہ ہوا ہوگا کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم اور ملک کے ایک بہت بڑے تنظیم کے سربراہ نے ایک بیان دیا، تو اس بیان کو آپ میں سے اکثر لوگوں نے ہو سکتا پڑھا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے بیان یہ دیا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے روابط اور رشتے قائم کریں۔ اب جو اس کے بعد ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے بیانات دینے شروع کیے اور پھر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں، خوب بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اصل موضوع کو سمجھیے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں نے کہا آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے خیر اور شر، گڈ اینڈ ایولس۔ دیکھیے یہ دنیا کیا ہے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے یہ دنیا خیر اور شر کا ایک اسٹیج ہے، یعنی دس ورلڈ از اے اسٹیج آف گڈ اینڈ ایولس۔ اس دنیا سے ایولس کو، نگیٹیوٹی کو، شر کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دنیا سے شر کو ریموو کر کے، ختم کر کے وہ اپنے آپ کو کامیاب کرے، وہ اپنے آپ کو دیندار بنائے، وہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے، تو ایسا ہونا امپاسبل ہے۔ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے شر کے پہلو کو آپ ریموو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور سے لوگ صرف دو ہی پہلو کو جانتے ہیں، وہ چیزوں کو صرف دو ہی رخ سے دیکھ پاتے ہیں، اور پھر فائنلی وہ ایک ہی رخ بن جاتا ہے، وہ یہ کہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ، کالا اور اجلے کے روپ میں دیکھنا۔ لیکن اس دنیا میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان گرے لائن، یعنی کالے اور اجلے کے درمیان ایک دھندلی سی لائن۔ بصیرت رکھنے والا، جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ہے، وہ لوگ دراصل بلیک اینڈ وائٹ اور کالے اور اجلے کے درمیان کی اس دھندلی لائن کو اور گرے لائن کو دریافت کر لیتے ہیں۔ پھر وہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ میں سیکنڈ کیلف کی حیثیت سے گزرے ہیں۔ دوسری طرف ان کا ایک اور بڑا درجہ تھا کہ وہ اجلہ اور اکابر اصحاب رسول میں سے ایک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ دانشمند وہ نہیں ہے جو شر کے مقابلے میں خیر کو ڈسکور کر لے، دانشمند وہ نہیں ہے جو شر کے مقابلے میں خیر کو ڈسکور کر لے، یعنی نگیٹو کے مقابلے میں پازیٹیو کو ڈسکور کر لے، یا بیڈ کے مقابلے میں گڈ کو ڈسکور کر لے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا آدمی دانشمند نہیں ہے، دانشمند وہ ہے جو دو شر کے درمیان کمتر شر کو دریافت کر لے، دو ایولز کے درمیان کمتر ایول کو اور کمتر برائی کو دریافت کر لے۔ یہ اس دنیا میں کامیابی کا راز ہے کہ اس دنیا میں کامیابی صرف اس شخص یا اس گروہ کے لیے ہے جو اس دنیا میں شر کو رہتے ہوئے کمتر شر کو دریافت کر لے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا دراصل شر اور ایول سے بھری ہوگی، یہاں سے تم شر کو ختم نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اپنے اندر دانشمندی پیدا کرو، بصیرت پیدا کرو، وزڈم پیدا کرو کہ تم شر کے درمیان سے، ایولز کے درمیان سے، برائیوں کے درمیان سے جو کمتر برائی ہے اس کو دریافت کرو اور اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھاؤ۔ قرآن میں ایک مکی صورت میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی دی، یعنی مکہ کی صورتحال کے بارے میں بار بار آپ نے سنا ہوگا۔ جو لوگ یہاں مستقل نمازیں پڑھتے ہیں تو میں نے بار بار مکہ کی سنگینی کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح پیغمبر اسلام نے جب دعوت کا کام یعنی اپنے مشن کو شروع کیا تو آپ کے مخالفین نے آپ کے خلاف پہاڑ جیسی مصیبتوں کو کھڑا کر دیا،
پہاڑ جیسے آبسٹیکلز کو کھڑا کر دیا۔ ایک ایسی صورتحال میں دیکھیے قرآن نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتے ہوئے اور گائیڈ لائن دیتے ہوئے یہ کہا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، surely there is ease with every hardship، surely there is ease with every hardship۔ یعنی پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہاں مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، اور ایک بار نہیں بلکہ دو بار کہا کہ دیکھو یہاں مشکلات اور ڈیفیکلٹیز کے ساتھ آسانی ہے۔ پیغمبر اسلام کو اس ہدایت کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ پرابلمز ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں، تم ان کو مت دیکھو، جو یہ شر ہیں ان کو مت دیکھو، تم اپنے اندر یہ بصیرت پیدا کرو، میں تم کو گائیڈ کرتا ہوں۔ یہاں شر کے ساتھ خیر موجود ہے، نگیٹو کے ساتھ پازیٹیو موجود ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ کہ نگیٹیوٹی، شر اور ایولز کے باوجود تم پازیٹیوٹی، مثبت رخ کو دیکھ سکو۔ پیغمبر اسلام کے مشن کی کامیابی کا راز ہی دراصل یہی ہے کہ آپ نے نگیٹو ماحول میں پازیٹیو کو دریافت کیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کو آگے بڑھایا، جب آگے بڑھایا تو اس مشن کو آگے بڑھانا، میں نے بارہا کہا کہ یہ اسموتھ موومنٹ نہیں تھا، یہ اسموتھ موشن نہیں تھا کہ بس آپ نکلیں اور انتہائی آرام کے ساتھ پہنچتے چلے جا رہے ہیں اپنے منزل کی طرف۔ جیسے ابھی جمعہ کی نماز کے لیے لوگ شاندار طریقے سے اپنے گھروں پر غسل کرتے ہیں، شاندار ڈریس پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، اور یہ سب لگانے کے بعد انتہائی شاہانہ انداز میں مسجد پہنچتے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام کا مشن کوئی شاہانہ سفر نہیں تھا، رائل جرنی نہیں تھی، بلکہ وہ ڈیفیکلٹیز، مصیبت اور شر کے درمیان چلایا جانے والا ایک مشن تھا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے آپ کو خدائی ہدایات اور گائیڈنس کی رہنمائی میں اس لائق اور اس پوزیشن پر پہنچا دیا کہ آپ شر میں رہتے ہوئے بھی خیر کو دیکھ سکیں، اور پھر اسی نہج اور میتھڈ پر آپ نے اپنے اصحاب یعنی کمپینینز کو بھی ٹرینڈ کیا کہ وہ بھی نگیٹو صورتحال میں پازیٹیوٹی کو دیکھ سکیں۔ پیغمبر اسلام مکہ میں تھے، انتہائی سخت صورتحال تھی، یہ صورتحال اتنی سخت تھی، مخالفت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی تھی کہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی پہرہ داری تک ہوتی تھی۔ عین اسی صورتحال میں قرآن میں ایک آیت اتری، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ دیکھیے کتنی سخت ہدایت ہے، لیکن پیسفل ماحول میں نہیں، لیکن انتہائی پرسکون ماحول میں نہیں، جس طرح آج ہم مسلمان اور ہمارے علماء شاندار ماحول میں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں نہیں تھے پیغمبر اسلام۔ آپ کو تو سخت دشواریوں کا سامنا تھا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے نبی، جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے اوپر اتارا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اس کو لو اور اس کو تمام لوگوں تک بالکل ایز اٹ از پہنچا دو۔ آگے وارننگ ہے، اور یہ وارننگ بھی دیکھیں ایک ایسے پیغمبر کو نہیں ہے جو انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ وہ آلریڈی کام کر رہا ہے، تھوڑا تذبذب ہے، کنفیوژن ہے، کام کو ایسے بڑھایا جائے، وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے جیسا آج آپ اپنے مذہبی رہنما اور لیڈرز کو دیکھتے ہیں، جس شاہانہ طریقے سے رہنا، شاہانہ سفر کرنا، شاہانہ طریقے سے جلسے اور جلوس کرنا، وہ ماحول نہیں تھا، سخت ترین ماحول۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ تم نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک ایشورنس دیتے ہیں، اور یہ قیامت تک آنے والے سچے مسلمان اور دعات کے لیے ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تمہاری حفاظت اللہ کرے گا۔ اس آیت کو لپیٹ کر بالکل مختصر میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر تم شر کو اگنور کرو، اے رسول تم نگیٹیوٹی کو اگنور کرو، اے رسول تم ایولز کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، اٹھو اور خیر کی بات کو، خیر کے پہلو کو دریافت کرو اور خدا کے پیغام کو پہنچاؤ۔ بقیہ دوسری چیزیں جو ہے میں مینیج کروں گا، اس کو میں دیکھوں گا، یہ تمہارا ایشو نہیں ہے۔
بعد کے زمانے میں مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہوا؟ جو ذمہ داری اس کو ترک کر دیا، اور جو ذمہ داری نہیں اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ اب دیکھیے گا مسلمانوں کے درمیان جو جلسے جلوس چلتے ہیں وہ کیا ہے؟ تحفظ دین۔ بھائی دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، آپ کون ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے؟ تحفظ نبوت، آخری نبوت کی ذمہ داری اللہ نے لی، آپ کون ہوتے ہیں؟ تحفظ اسلام، تحفظ امت۔ یہ تحفظ امت کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، یہ تحفظ مسلم علماء کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ تحفظ اور پروٹیکشن کا کوئی موومنٹ شروع کریں۔ مسلم علماء، مسلم رہنما، مسلم قوم، مسلم امت، ایک لفظ میں امت محمدی کی جو ذمہ داری ہے وہ خود کو دیندار رکھے اور حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو پریپیئر کرے۔ ایجوکیشن کا دور ہے، ایجوکیشن لے اور خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ یہ اصل ذمہ داری ہے، یہ اصل ذمہ داری۔ تو ہم نے اصل ذمہ داری کو چھوڑا اور پھر شر کا چرچا شروع کر دیا کہ ایسے ہے تو ویسے ہے، یہ وہ اسٹنٹ ہے اور وہ ویسا اسٹنٹ ہے، یہ بیان اس لیے ہے اور وہ بیان اس لیے ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس بیان سے دانشمند لوگ اپنے لیے خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں، اپنے غیر دانشمندانہ طریقے کی بنا پر خیر کے پہلو کو بھی یہ پوری طرح اسپوائل کر دیتے ہیں، پوری طرح برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی قوم گزری ہیں، جتنی بھی قومیں، ان کو کامیابی یوں ہی نہیں ملی ہے، ان کو کامیابی دراصل اسی صلاحیت کی بنیاد پر ملی۔ انہوں نے اپنے بارے میں یہ اسٹیبلش کیا، وہ یہ کہ وہ شر میں خیر کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ایولز میں گڈ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ نگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈارکنس میں، تاریکی میں بھی روشن پہلو کو دریافت کر سکتے ہیں۔ ابھی بس 70-75 سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار نے امریکہ نے جاپان کے 2 شہر یعنی ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹومک بم گرایا۔ تاریخ اور ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اس ایٹومک بم کے ذریعہ جاپان کے تقریباً 2,35,000 سے 40,000 لوگ مر گئے جاپان کے، اور اس کے اثرات اب بھی جاپان میں دیکھے جا رہے ہیں۔ یعنی جاپان پوری طرح برباد ہو گیا، پوری طرح برباد، جس کو بولتے ہیں زمین بوس ہو جانا، زمین بوس ہو گیا پوری طرح۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج 75-76 سال کے بعد دوبارہ جاپان ورلڈ اکنامک پاور کے طور پر ابھر چکا، اور دنیا میں دوسری بڑی بڑی کنٹریز کو وہ قرض دیتا۔ وہ کیسے ہوا؟ اس کے لیڈرز اٹھے اور لیڈرز نے تمام انتقامی جذبے کو اپنے قوم سے ختم کیا اور کہا کہ اب چھوڑو، ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بہادری ہے کہ کوئی قوم، کوئی فرد یا کوئی قوم اپنی شکست اور ڈیفیٹ کو قبول کر لے۔ ان کے لیڈرز کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، ہم ڈیفیٹ کھا چکے ہیں، اب ہم صرف تیاری کریں گے، ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے۔ مطلب شر میں خیر کو دیکھنا۔ جاپنیز نے شر میں خیر کو دیکھ لیا، نگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی کو دیکھ لیا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میری دنیا اجڑ گئی، میری تاریخ اب ختم ہو گئی، اب دوبارہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے دوبارہ حوصلہ پیدا کیا، دوبارہ عزم پیدا کیا۔ اور خدا کا قانون ہے کہ جو فرد اور جو قوم اس دنیا میں اپنے اندر یہ صلاحیت اور کیپیسٹی پیدا کر لے، اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ دیکھیں پیغمبر اسلام کے مشن کی طرف پھر چلے۔ مکہ میں آپ مشن کو چلا رہے تھے، انتہائی سخت ترین حالات، مکہ میں رہنا مشکل۔ اب 2 میں سے ایک صورت تھی، یعنی شر ہی شر۔ اب شر یہ تھا کہ وہ لوگ دشمنی کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ہر طرح کا پرابلم پیدا کر رہے ہیں۔ آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں دشمنی کے ماحول میں جا کر، آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں آپ سوچ لیجئے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ عین اس وقت تو عام لوگ کیا دیکھیں گے کہ اب ہمیں ٹکرانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک رہنمائی دی۔ اللہ کی رہنمائی میں پیغمبر اسلام نے ایک اسٹیپ لیا، وہ کیا کہ مکہ میں ٹکراؤ سے بچتے ہوئے خاموشی سے رات کی تنہائی میں مکہ سے نکل کر دوسرے اسٹیٹ اور ریاست میں پہنچ کر اپنے مشن کے لیے مواقع دریافت کر لینا۔ یعنی آپ مکہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ چلے جاتے ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب منکرین تمہاری نسبت
یہ تدبیریں کر رہے تھے، یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا پھر قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تمام تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا، مطلب کہ وہ تدبیر کر رہے تھے، نگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے، شر پھیلا رہے تھے، لیکن تم اس شر میں خیر کو دیکھو، یہاں سے نکلو، جاؤ مدینہ میں خیر ہی خیر ہے، اپنے مشن کو آگے بڑھو۔ پیغمبر اسلام نے ایز اٹ از وہی کیا۔ یہی اس دنیا میں کامیابی کا راز ہے۔ اس دنیا میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ کبھی بھی آپ شر کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو شر کے درمیان رہتے ہوئے، برائیوں کے درمیان رہتے ہوئے کمتر برائی کو ڈھونڈ لینا۔ کبھی برائی اس انتہا کو پہنچے گی کہ آپ کو اپنی ذاتی دینداری کو بھی بچانا مشکل ہو جائے گا، اس وقت بھی آپ کے پاس ایک رول ماڈل موجود ہے، اور وہ رول ماڈل ہے اصحاب کہف کا۔ آپ سورہ کہف پڑھیے، ابتدائی 10 آیتوں میں جو وہ 7 لوگ جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب اس ماحول میں رہتے ہوئے میرا اپنے دین کو بچانا بھی ڈیفیکلٹ ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک پہاڑ میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، یعنی شر سے ٹکرانا نہیں، بلکہ شر کے بیچ میں سے اپنے لیے ایک راستہ نکال کر اپنے سفر کو آگے بڑھا لینا۔ یہ اصحاب کہف کا ماڈل ہے۔ قرآن و حدیث نے دراصل ہمیں یہی ماڈل دیا۔ حدیبیہ کے واقعے کو یاد کیجئے، پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ آپ سادہ طور سے مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، آپ کو روکا جا رہا تھا، تو اب ظاہر بھی لوگ تو صرف دشمنی دیکھیں گے، انتقام دیکھیں گے کہ ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کون سی برائی ہے، تو ہم نہیں رکیں گے مطلب ٹکرائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام نے اس شر کے درمیان ایک خیر کو دریافت کیا، ایولز کے درمیان گڈ کو دریافت کیا، نگیٹیوٹی کے درمیان پوزیٹیوٹی کو دریافت کیا۔ غور کیجئے پیغمبر اسلام کے وزڈم کو اور آپ کے پوزیٹیوٹی کو کہ اتنی خطرناک صورتحال میں آپ نے امن کا معاہدہ کر لیا، 10 سال پیس ٹریٹی اسٹیبلش کر لیا تاکہ یہ نگیٹیوٹی ختم ہو، ٹکراؤ کی نوبت ختم ہو۔ یہ پیغمبر اسلام کی وزڈم ہے۔ اور آج آپ کے رہنما کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ایک بیان پہ دوسری بیان بازی، تاکہ ٹکراؤ کا ماحول اور ڈیولپ ہوتا جائے۔ پیغمبر اسلام کا طریقہ تھا کہ ٹکراؤ کو ڈیفیوز کرنا، ختم کرنا۔ آج ہمارے رہنماؤں اور ان کے تحت ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ ٹکراؤ کو اور اپنے نادانی سے اور بڑھا دینا۔ اس دنیا میں آج بھی، اس ملک میں بھی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے سخت حالات ہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں۔ آج بھی یہ ملک دوسرے بہت سے ملکوں سے بے انتہا قیمتی اور بیسٹ ملک ہے۔ لیکن اگر ایسا سمجھتے ہیں تو دیکھیں اسی ملک میں لوگ کیسے نگیٹیوٹی کو نظر انداز کر کے اپنے لیے کامیابی کا راستہ بنا رہے ہیں۔ یہی اس دنیا میں کامیابی کا راز ہے۔ مسلمانوں کو ایک زمانے سے یہودیوں سے ایک ٹکراؤ کا ماحول قائم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج یہودی جن کے ملک کو اسرائیل کہتے ہیں، وہ دنیا کے ٹاپ طاقتور ملکوں میں سے ایک ہے۔ ہم یہاں صرف ان کی برائی کرنے میں پڑے رہے، ہمیں صرف ایولسی دکھا، شر ہی دکھا، اور وہ اس شر میں سے اپنے لیے کامیابی نکال کر آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے اسرائیل کی صرف تھوڑی بات بتاتا ہوں۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، نہ وہ اپنے ملک کے رقبے کو بڑھا سکتے ہیں، نہ وہ اپنی آبادی کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہودی مذہب ایک نسلی مذہب ہے۔ ان کے ہاں وہ کنورژن کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ پھر نئے لوگ آئیں، داخل ہوں، آبادی بڑھے، تو نہ وہ رقبے کو بڑھا سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی آبادی کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب ماڈرن ایج میں ان کو دوبارہ وہاں داخلہ ہوا تو اسرائیل ایک بنجر زمین تھی، ایک بنجر زمین، انفرٹائل لینڈ، یعنی جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، پانی کی بھی ویسے ہی کمی۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، تو پھر انہوں نے سب سے پہلے کھیتی کو اپنایا، کھیتی کو ڈیولپ کیا۔ جب دیکھا کہ ہم کھیتی آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، تب پھر وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے لگے، سائنس کو ڈیولپ کرنے لگے، اور ڈیولپ کرتے کرتے آج وہ پوری دنیا میں ایگریکلچرل سائنس کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریون، فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل، نے ایک مرتبہ ان کو اپنے لوگوں کی یعنی اسرائیلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ all experts are experts on what was, there is no expert on what will be۔ یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جتنے بھی ماہرین ہیں
وہ اس بات کے ماہر ہیں کہ کیا تھا، کوئی بھی کیا ہوگا اس کے ماہر نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ پوائنٹ دیا کہ دیکھو یہاں شر ہے، یہاں یہ چیزیں ہیں، تو تمام ماہرین تو صرف یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تھا یا یہ ہے، تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ فیوچر کو ڈیولپ کرو، تم اپنے اندر کریٹیویٹی کو ڈیولپ کرو، شر کے اندر خیر کے پہلو کو دریافت کرو۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل، یا دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہودی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس دنیا میں کامیابی کا راز صرف ایک ہی ہے، یاد رکھیے کہ شر میں خیر کو دریافت کر لینا، نگیٹیوٹی میں پازیٹیوٹی کو دریافت کر لینا۔ جو فرد اور جو قوم اس بات کو، اس چیز کو دریافت کر لے، اسی کے لیے کامیابی ہے۔ میں نے آغاز گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول شیئر کیا تھا۔ وہ قول کیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو دانشمند وہ نہیں ہے جو شر کے مقابلے میں خیر کو دریافت کر لے، یعنی برائی کے مقابلے میں اچھائی کو دریافت کر لے، پرابلم کے مقابلے میں مواقع کو دریافت کر لے۔ وائز آدمی وہ نہیں ہے، وائز آدمی وہ ہے جو دو شر کے درمیان بہتر شر یا کمتر شر کو دریافت کر لے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں شر ہی شر ہوگا، اس شر کے درمیان جو لوگ کمتر شر کو دریافت کر لیں، پرابلمز کے درمیان جو کم پرابلم کو دریافت کر کے اپنے سفر کو آگے بڑھائیں، وہی کامیاب ہوں گے۔ ایک تھنکر نے اسی بات کو بعد کے زمانے میں اس طرح کہا تھا کہ the wise man is he who knows the relative values of things، یعنی دانشمند وہ ہے جو چیزوں کے اضافی پہلو کو جانے۔ چیزوں کے اضافی پہلو کے جاننے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں تاجر لوگ بہت ہیں، ایک تاجر دکان چلا رہا ہے، اب اس کے دکان پہ کسٹمر آتا ہے، کسٹمر آ کر اس سے ایسی بات کہتا ہے جس سے وہ تاجر یعنی دکاندار غصے میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ غصے میں آ کر اپنے کسٹمر سے ٹکرائے، اور ٹکرانے کے بعد اپنے کسٹمر سے ریلیشن کو بھی خراب کرے اور دن بھر اپنی دکانداری کو بھی خراب کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دانشمند تاجر ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کسٹمر سے اچھی گفتگو کرے گا تاکہ نہ اس سے ریلیشن خراب ہو اور نہ میری دکانداری دن بھر کی خراب ہو، میں الجھن میں پڑا رہوں۔ اسی طرح ایک مسافر ہے جس کو یہاں سے پٹنہ پہنچنا ہے اور ٹائم پر اسے اپنے ٹرین کو پکڑ لینا ہے، لیکن راستے میں کچھ لوگوں سے اس کی جھڑپ ہو گئی، کچھ لوگوں نے کرٹیسائز کر دیا، اب اس کو لے کر وہ وہی ٹکراؤ کرنا شروع کر دے، ٹکراؤ کرنا شروع کیا، نتیجتاً اس کی ٹرین مس کر گئی۔ تو جو ظاہر بھی لوگ ہوں گے، جو دانشمند نہیں ہوں گے، ان کو بس ایک ہی چیز دکھے گی کہ اس نے مجھے بولا ہے لہٰذا اب میں اس کا جواب دوں گا، اس نے مجھے ایسا کہا ہے لہٰذا میں اس سے انتقام لوں گا، اور وقتیہ جذبے کی تسکین کے لیے وہ اپنے برے مقاصد کو نظر انداز کر دے گا۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جو ایسے موقع پہ اپنے بڑے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وقتیہ جذبہ تسکین کو نظر انداز کرے گا اور وہ اپنے بڑے گول کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرف آگے بڑھتا جائے گا۔ مسافر ہوگا ٹرین پکڑے گا، تاجر ہوگا تجارت میں لگا رہے گا، ایک قوم ہوگی تو اجتماعی طور سے اپنے قوم کو کامیاب بنانے کے لیے خاموشی سے محنت میں لگی رہے گی۔ یہی اس دنیا میں کامیابی کا راز ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس خیر اور شر کے موضوع کو اور اس معاملے کو سمجھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو نوجوان یہاں ہیں وہ اس معاملے کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے سفر کو وزڈم کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اس قوم یعنی مسلم ملت کے ایسٹ ہیں، آپ ہی کے اوپر اس قوم کی مستقبل کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر وائز ہوں گے تو اس قوم کا مستقبل روشن ہوگا، آپ دانشمند ہوں گے تو یہ مسلم قوم کا جو مستقبل اور فیوچر ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ لیکن آپ اپنے آپ کو نادان بنائے رہے، آپ کے اندر دانشمندی پیدا نہ ہو، وزڈم پیدا نہ ہو، تو پھر پوری کی پوری قوم کا بیڑا غرق ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا نوجوانوں کو اپنی اہمیت سمجھنی ہے، اپنے اندر وزڈم پیدا کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ علم دو طرح سے سیکھا جاتا ہے، ایک تو اسکول کالج میں جا کر ڈگری لے کر علم سیکھنا، یہ علم کا صرف 1% ہے، 99% علم آپ کے اسکول کالجز کے باہر ہے۔ تو جو لوگ اپنے اسکول کالجز نہ جا سکیں یا اسکول کالجز کی ڈگریاں نہ حاصل کر سکیں تو ان کو مایوس ہونے کی بات نہیں، علم کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اب بھی 99% علم
ان کے اسکول اور کالجز کے باہر موجود ہے، جہاں علم ہو وہاں بیٹھ جائیں، علم سیکھیں، گہری بات سیکھیں اور اپنی گہری شخصیت کو ڈیولپ کریں اور اپنے آپ کو پازیٹیو بنائیں۔ اور ایک بات، آخری بات یاد رکھیں، آخری بات، بالکل آخری بات وہ یہ کہ اس طرح کی سوچ پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر ایک صفت پیدا کرنی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ اپنے اندر لچک پیدا کرنا، لچک۔ ایک حدیث رسول کو میں سناتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ مومن کی مثال دراصل ایک لچکدار درخت کی طرح ہے۔ مومن کی مثال لچکدار درخت کی طرح ہے، جب ہوا بہتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مومن وہی ہے، اپنے اندر یہی وزڈم پیدا کیجئے کہ طوفان کے وقت کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے طوفان ختم ہو جانے کے بعد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔